اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے اس دن لوگوں کو اس کی پیدائش کا وقت معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس دن، کس گھڑی اور کس لمحے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جان لو دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کل تک ضرور زندہ رہوں گا؟ کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ انسان کاروبار میں مصروف ہے، دولت جمع کرنے میں مصروف ہے، گھر بنانے میں مصروف ہے، عزت کمانے میں مصروف ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر جانا بھی ہے۔ میرے دوستو، ہر گزرتا ہوا دن صرف کیلنڈر کا ایک صفحہ نہیں بدلتا، بلکہ ہماری زندگی کا ایک دن کم کر دیتا ہے۔ ہم رمضان میں دن گنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عشرہ گزر گیا، 2 باقی ہیں۔ جماعت میں نکلتے ہیں تو دن گنتے ہیں کہ اتنے دن باقی رہ گئے۔ شادی کی تاریخ قریب آئے تو دن گنتے ہیں، لیکن کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، میں قبر کے ایک دن قریب ہو گیا، میں اللہ کی ملاقات کے ایک دن قریب ہو گیا۔ اگر ہر صبح انسان یہ سوچ کر اٹھے کہ شاید میری آخری صبح ہو، اور ہر رات یہ سوچ کر سوئے کہ شاید میری آخری رات ہے، تو کبھی نماز قضا نہ کرے، کبھی گناہ کی ہمت نہ کرے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ آپ تصور کریں، اگر کسی ڈاکٹر نے کسی انسان سے کہہ دیا کہ تمہارے پاس صرف 1 مہینہ باقی ہے، تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر وقت موت سامنے نظر آتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کی موت تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں تاریخ معلوم نہیں۔ کتنے لوگ صبح ہنستے کھیلتے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو ان کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ کتنے لوگ رات کو آرام سے سوتے ہیں، صبح ان کی آنکھ قبر میں کھلتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی طاقت، دولت، حسن، جوانی، صحت، یہ سب ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ مال ایک دن چھوٹ جائے گا، گھر رہ جائے گا، گاڑی رہ جائے گی، اور ایک دن اس گھر سے انسان کا جنازہ نکلے گا۔ میرے بھائیو، دنیا کا نظام کچھ اور ہے۔ یہاں دولت والے کو سلام کیا جاتا ہے، بڑی گاڑی والے کو عزت دی جاتی ہے، لیکن آخرت کا نظام بالکل مختلف ہوگا۔ وہاں نہ گاڑی چلے گی، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس، وہاں صرف اعمال کا وزن ہوگا۔ جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی نیکیاں ہلکی ہوں گی وہ خسارے میں ہوگا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے اس عورت کا واقعہ جس نے زندگی میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسی ایک اخلاص والے عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ میرے محترم دوستو، مومن کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ آخرت کو کبھی نہیں بھولتا۔ دنیا میں رہتا ضرور ہے، لیکن دل دنیا میں نہیں لگاتا۔ اس کی نظر ہر وقت اس دن پر ہوتی ہے جب اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ذرا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ ہر وقت آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آرام فرما رہے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے قیامت کی یاد آ گئی۔ کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں 3 ایسے موقع ہیں کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پہلا، جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے۔ دوسرا، جب اعمال کا وزن ہوگا۔ تیسرا، جب پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ ہر انسان صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ میرے دوستو، قرآن بھی یہی منظر پیش کرتا ہے کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ہر شخص یہی کہے گا، آج میری جان بچ جائے۔ ذرا سوچئے، جن لوگوں کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ملی، ان کا حال کیا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ بھی اللہ کے خوف سے فرماتے تھے، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ ایک پرندے کو دیکھتے تو فرماتے، کاش میں بھی تیرے جیسا ہوتا، نہ کوئی حساب، نہ کوئی سوال۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو رو رہی تھی۔
لوگوں نے ان کے فضائل بیان کیے، جنت کی بشارت یاد دلائی، مگر انہوں نے فرمایا میرے فضائل سنا کر مجھے دھوکے میں نہ ڈالو، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی، جن کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری، پھر بھی ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی، اور ہماری نگاہیں گناہوں سے بھری ہوئی، کان گناہوں سے بھرے ہوئے، زبان گناہوں میں مصروف، نمازوں کی فکر نہیں، لیکن دل میں کوئی خوف بھی نہیں۔ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے میرے عزیزو۔ آج ہمارے گھروں میں بچوں کو دنیا سکھائی جاتی ہے، آخرت نہیں۔ کہا جاتا ہے پڑھ لو ورنہ نوکری نہیں ملے گی، محنت کرو، اور کہا جاتا ہے پڑھ لو ورنہ نوکری نہیں ملے گی، محنت کرو ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ لیکن کتنے والدین یہ کہتے ہیں بیٹا فجر کی نماز چھوڑو گے تو اللہ کو کیا جواب دو گے، قبر میں کیا جواب دو گے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ فکر گھروں سے ختم ہو گئی ہے۔ پھر اچانک وہ لمحہ آتا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت کی بے ہوشی آئے گی تو انسان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ بادشاہ، امیر، جوان سب مر جاتے ہیں، صحت مند، ڈاکٹر یہ بھی مر جاتے ہیں، اور کوئی بھی اللہ کے فیصلے سے نہیں بچ سکتا۔ میرے بھائیو، اس لیے عقل مند وہ نہیں جو صرف دنیا بنائے، عقل مند وہ ہے جو قبر بھی آباد کرے۔ آج بھی وقت ہے، سانس باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے عزیز دوستو، موت نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو، نہ امیر نہ غریب، کسی منصوبے کو نہیں دیکھتی، کسی کی خواہش کو نہیں دیکھتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں ابھی عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی دنیا بھی دیکھ لیں، پھر توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں نمازیں پڑھ لیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، حج بھی کر لیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، کون ہے جس کے پاس بڑھاپے کی گارنٹی ہے؟ کس نے اللہ سے لکھوا لیا ہے کہ وہ 60 یا 70 سال ضرور زندہ رہے گا؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے؟ ایک نوجوان یونیورسٹی کا آخری پرچہ دینے جا رہا تھا، گھر سے نہا دھو کر نکلا، ماں باپ نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ شام تک واپس آ جائے گا، لیکن راستے میں ایک ٹرالر الٹ گیا اور چند لمحوں میں اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اس کے والد کہتے تھے کہ جس تولیے سے وہ منہ خشک کر کے گیا تھا وہ ابھی گیلا تھا کہ میرے بیٹے کا جنازہ گھر آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ دنیا ہے، یہاں کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا سانس بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو ہر وقت اپنے رب سے ملنے کی تیاری کرتا رہے۔ میرے دوستو، آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرائض پورے کریں۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز، اگر نماز قضا ہوئی ہیں تو ان کی قضا شروع کریں۔ جو نماز آج سے باقی ہیں اسے کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ پھر زکوٰۃ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا حق ادا کریں۔ مال جمع کرتے رہنا اور اللہ کا حق نہ دینا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنا مال محفوظ کرتا ہے۔ پھر روزے، اگر رمضان کے روزے رہ گئے ہیں تو انہیں پورا کریں، یہ اللہ کا قرض ہے، اور اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اسے ٹالتے نہ رہیں۔ کون جانتا ہے کہ اگلا سال ملے یا نہ ملے؟ میرے بھائیوں، صرف فرائض ادا کرنا اب کافی نہیں، گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہوگی۔ اپنی زبان کا جائزہ لو، کتنا جھوٹ بولتے ہو، کتنی غیبت کرتے ہو، کتنی گالیاں دیتے ہو۔ اپنی آنکھوں کا جائزہ لو، کیا دیکھ رہے ہو۔ اپنے کانوں کا جائزہ لو، کیا سن رہے ہو۔ اپنے موبائل کا جائزہ لو، کتنا وقت اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں گزر رہا ہے۔ اور ایک بات، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک۔ کتنے لوگ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر آ کر بیوی بچوں اور والدین کے ساتھ سختی کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اس لیے اپنے گھروں کو بھی محبت، رحم اور اچھے اخلاق سے آباد کرو۔ اگر انسان اللہ کے فرائض ادا کرے، گناہوں سے سچی توبہ کرے، موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرتا رہے، پھر اس کے لیے موت نقصان نہیں رہتی، بلکہ اپنے رب سے ملاقات کا دن بن جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کی اہلیہ رو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا آج غم کا دن نہیں، خوشی کا دن ہے، آج میری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ آج ہم بھی اپنے دل میں یہ عہد کریں، ہم دنیا میں رہیں گے مگر دنیا کو دل میں نہیں بسائیں گے، ہم موت کو یاد رکھیں گے، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی آخرت کی فکر پیدا کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے تو ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ امید کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ، اخلاص اور عمل صالح اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔